سارے کام وہ خود کرنے لگی۔ بیٹا تم چائے بناؤ تو میں ذرا مغرب کی نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ وقار صاحب بدیہا کو کہہ کر نکل گئے۔ بدیہا جائے نماز پر دعا مانگ کر اٹھی اور جائے نماز لپیٹی اور دوپٹہ اچھی طرح شانوں پر پھیلا کر کچن میں چلی گئی۔ باقی سارے لاؤنج میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ ارے وقار صاحب، کسی نے آواز دی۔ ارے سہیل صاحب، کیسے ہیں آپ؟ شناسا شخص دیکھ کر وقار صاحب نے مصافحہ کیا۔ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں، آپ کی بیگم ہاسپٹل سے آ گئیں؟ جی، وہ حیران ہو کر بولے۔ سہیل صاحب وقار صاحب کے دوست تھے اور انہوں نے اپنی اکیڈمی کھولی ہوئی تھی۔ علی وہیں پڑھتا تھا۔ ارے علی نے بتایا تھا کہ اس کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ ہاسپٹل میں ہیں، اس لیے وہ کچھ دنوں سے اکیڈمی نہیں آ رہا۔ وقار صاحب شرمندہ ہوئے اور غصہ الگ۔ اب وہ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہیں۔ چلیں آؤں گا میں بھابھی کا گھر پتہ کرنے، اب چلتا ہوں۔ انہوں نے مصافحہ کیا اور بڑھ گئے، جبکہ وقار صاحب کا پارا ہر قدم کے ساتھ بڑھا جا رہا تھا۔ گھر آ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلے گئے۔ سوچ سوچ کر ان کا خون کھول رہا تھا۔ علی اس حد تک ہاتھ سے نکل گیا، انہوں نے کبھی غور نہیں کیا، مگر اب وہ سنجیدگی سے سوچ رہے تھے۔ انہوں نے گزشتہ دنوں پر غور کرنا شروع کیا۔ علی کی ڈریسنگ پہلے جیسی نہیں رہی تھی اور وہ رات کو بھی دیر تک باہر رہتا تھا، یعنی وہ آوارہ ہو رہا تھا۔ ماموں چائے؟ بدیہا نے بھاپ اڑاتا کپ ان کے سامنے کیا۔ رکھ دو۔ بدیہا کو غیر معمولی پن کا اظہار ہوا۔ وہ پلٹی ہی تھی۔ انہوں نے مخاطب کیا۔ بلی کی خالہ چلی گئی کیا؟ جی ماموں، ابھی نکلے ہیں۔ علی کو بلاؤ، کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں ہے، بلاتی ہوں۔ وہ نکل گئی۔ آج یقیناً کچھ ہوا ہے، ماموں غصے میں ہیں۔ وہ اپنی ہی دھن میں طاق کے بغیر داخل ہو گئی۔ وہ آپ کو ماموں بلا رہے ہیں۔ ابھی؟ وہ بول ہی رہی تھی کہ اسے شاک لگا۔ علی ایک دم ڈر کے پلٹا اور اس کے ہاتھوں میں سگریٹ تھی۔ علی بدیہا کو دیکھ کر ساکن ہو گیا۔ وہ سنبھلی، ماموں بلا رہے ہیں کہہ کر پلٹ گئی۔ جلدی جلدی دو دو سیڑھیاں پھلانگ کر نیچے آئی، جیسے پیچھے آگ لگی ہو۔ ماموں لاؤنج میں ٹہل رہے تھے، جبکہ رقیہ بیگم چیزیں ٹھیک کر رہی تھی۔ ولی وقار صاحب کی حالت کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ کیا کر رہا ہے وہ؟ وقار صاحب نے بدیہا سے پوچھا۔ بدیہا کی سانسیں پھول رہی تھیں۔ وہ خاموش رہی اور ہاتھ مروڑ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا کر رہا ہے وہ اپنے کمرے میں؟ آواز گرجی۔ وہ ایک دم گھبرا گئی اور ماموں کو اتنے غصے میں اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ رقیہ بیگم کے ہاتھ بھی رک گئے۔ وہ سگریٹ پی رہے تھے۔ اس نے بمشکل کہا۔ اوہ میرے خدایا، یہ سننا بھی باقی رہ گیا تھا۔ وقار صاحب نے سر پکڑ لیا۔ رقیہ بیگم اور ولی ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ پاپا، آپ نے بلایا؟ علی نیچے آیا۔ غیر معمولی خاموشی پر وہ ٹھٹکا۔ ہاں، ادھر آؤ۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے بلایا، جبکہ آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں۔ تمہاری ماں ہاسپٹل میں ہے نا؟ وہ گرجے۔ آپ کو کس نے کہا ہے؟ امی تو یہاں ہیں۔ تمہارے ٹیچر نے۔ تم نے اکیڈمی میں جھوٹ بولا ہے اور چھٹیاں کر رہے ہو۔ یہ سچ ہے نا؟ آواز اور اونچی ہو گئی۔ علی کو خطرے کی گھنٹیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ ابو۔ وہ پہلی دفعہ گھبرایا۔ اور تم نے سگریٹ پینا کب سے شروع کیا؟ تم کب سے اتنے آوارہ ہو گئے ہو؟ تمہارے باپ نے کبھی سگریٹ نہیں پیا، پھر تم میں یہ خرابی کہاں سے آ گئی؟
ابو میں نے کوئی سگریٹ نہیں پیا، وہ بولا۔ دھڑاک دھڑاک وقار صاحب نے 2 ہاتھ اس کے منہ پر جڑ دیے۔ وہ شوق کی حالت میں دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسے مار بھی سکتے ہیں۔ منہ سے بدبو آ رہی ہے اور کہہ رہا ہے کہ سگریٹ نہیں پیا۔ دھڑاک ایک اور تھپڑ مارا۔ ابو ولی جلدی سے آگے بڑھا۔ رقیہ بیگم نے بھی کندھے پر ہاتھ رکھا۔ رہنے دے، جوان بچہ ہے، اس پر ہاتھ اٹھائیں گے، میں سمجھاؤں گی اسے۔ جبکہ ولی نے علی کو پکڑا۔ بدیہہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ کیا سمجھاؤں گی؟ سمجھانے کا وقت گزر گیا ہے بیگم، تم نے اسے سر پر چڑھایا ہوا ہے۔ اب وہ رقیہ بیگم پر برس رہے تھے۔ ولی لے جاؤ اسے یہاں سے، ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گا، انہوں نے ولی سے کہا اور ایک نظر علی پر ڈالی۔ اس نے اب تک ہاتھ منہ پر رکھا ہوا تھا مگر ندامت کا ایک آنسو نہیں تھا۔ بدیہہ ابو کو پانی پلاؤ، ولی نے جاتے ہوئے بدیہہ کو بولا۔ وہ کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ علی کی یہ حالت بری صحبت کی وجہ سے ہوئی تھی۔ نئے گھر میں آنے کے بعد پرانے دوست چھوٹ گئے تھے۔ کالج جانے کے بعد کچھ برے لوگوں سے علی کی دوستی ہو گئی تھی۔ کالج کو بھی بنک کر کے نکلتے رہتے تھے۔ پڑھائی بس نام کی رہ گئی تھی۔ پہلی دفعہ ہی کوئی کام مشکل ہوتا ہے۔ علی کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ شروع میں تو جھوٹ بولتے وقت اس کی زبان لڑکھڑائی تھی مگر آہستہ آہستہ وہ لڑکھڑاہٹ ختم ہو گئی اور پختگی آ گئی۔ 1-2 دفعہ اس نے رقیہ بیگم کی پرس سے بھی پیسے چرائے تھے اور الزام بدیہہ پر ڈال کر اسے مار بھی پٹوائی تھی۔ ظاہر ہے رقیہ بیگم اپنے بیٹے پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتی تھی، بھلا وہ کیسے اس پر شک کر سکتی تھی۔ اس نے ایک تیر سے 2 شکار کیے تھے، پیسے بھی چرائے اور بدیہہ سے اپنی اصلی دشمنی بھی نکال لی تھی۔ بدیہہ بیچاری کہتی رہ گئی مگر یقین کسی کو نہیں تھا۔ وقار صاحب کو یقیناً بہت دکھ ہوا تھا اپنے بیٹے کی حرکتوں کا اور اس سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ ان سے اپنے بیٹے کو لے کر اتنی بڑی غفلت کیسے ہو گئی تھی۔ کہاں اس کی تربیت میں کمی آ گئی تھی کہ وہ بری راہوں کا مسافر بن گیا تھا۔ مگر پھر اللہ کا شکر ادا کیا کہ شروعات میں ہی ان کو آگاہی ہو گئی تھی، ورنہ اگر کہیں دیر ہو جاتی تو اسے واپس لانا مشکل ہو جاتا۔ مگر ابھی وقت تھا، لہٰذا انہوں نے سمجھانے کا فیصلہ کیا۔ علی اپنے بیڈ پر اوندھے منہ پڑا ہوا تھا اور بار بار اس کی آنکھوں میں وہی سین چل رہا تھا جب ابو نے اسے تھپڑ مارا۔ غصے اور بے بسی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔